برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اس محفل پاک کا آغاز ہم دونوں جہاں کے آقا، مالک و مختار، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھتے ہوئے شروع کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پھر ایک مرتبہ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے اس محفل پاک کا آغاز میں میرے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار الحاج سید محمد قلندر شاہ پیرا ولی اللہ شاہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں قدم بوسی و آداب سے شروع کرتا ہوں۔ حضرات، آج کی اس محفل بالخصوص حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کردہ ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ حضرت سیدنا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر یعنی اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ تہذیب الکمال جلد 5 صفحہ نمبر 84۔ یہاں پر کچھ اشعار ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں، بغور سماعت فرمائیں۔ صادق کی آل اور خود صادق، صادق کی آل اور خود صادق، کیا خوب ہے رتبہ صادق کا، قرآن کے لب پر رہتا ہے ہر وقت قصیدہ صادق کا۔ سرور کی نعتیں پڑھ کر بھی وہ لا حاصل رہ جائے گا، سرور کی نعتیں پڑھ کر بھی وہ لا حاصل رہ جائے گا، سینے میں جس نے بغض اپنے رکھا پوشیدہ صادق کا۔ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں معصوم کا جشن منانے کی، ہر ایک کو یہ توفیق نہیں معصوم کا جشن منانے کی، مسرور نظر وہ آئے گا جو بھی ہے چنندہ صادق کا۔ سخیوں کے پاک گھرانے کی، سخیوں کے پاک گھرانے کی خوشیوں میں ہم خوش رہتے ہیں، سخیوں کے پاک گھرانے کی خوشیوں میں ہم خوش رہتے ہیں، قسمت میں ہماری لکھا ہے یوں جشن منانا صادق کا۔ اسلام کی اصل حقیقت ہی احمد کی آل سے الفت ہے، اسلام کی اصل حقیقت ہی احمد کی آل سے الفت ہے،
حبدار نبی کہلائے وہ، حبدار نبی کہلائے وہ، جو بھی ہے گرویدہ صادق کا۔ یہاں پر صادق سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ باقر کے لال کے نام سے، باقر کے لال کے نام سے ہی یہ دین حق منسوب ہوا، باقر کے لال کے نام سے ہی یہ دین حق منسوب ہوا۔ ہر دور ہے مولا جعفر کا، ہر ایک زمانہ صادق کا۔ سادات ہی مکے والے ہیں، سادات مدینے والے ہیں، سادات ہی مکے والے ہیں، سادات مدینے والے ہیں۔ سرکار کی نسبت سے دیکھو ہے مکہ مدینہ صادق کا۔ سرکار امام جعفر کی عاشقوں پر خاص عطائیں ہیں، سرکار امام جعفر کی عاشقوں پر خاص عطائیں ہیں۔ دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہر چیز ہے صدقہ صادق کا۔ اس در سے سبھی نے فیض لیا، اس در سے سبھی نے فیض لیا، جو بھی لیا بے عیب لیا۔ ہے علم کے شہر کے در کا گھر، ہے علم کے شہر کا در کا گھر، بے مثل دریچہ صادق کا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی تاریخ 17 ربیع الاول 80 ہجری اور انگریزی میں 20 اپریل 702 عیسوی جمعرات کے دن ہوئی۔ جب آپ کی ولادت کا دن قریب آنے لگے تو امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب اللہ نے مجھے ایسا پوتا دیا ہے جو لاکھوں لوگوں کو علم دے گا اور اس کے علم سے قیامت تک دنیا فیض حاصل کرے گی۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد سے پہلے امام یعنی ان کے دادا صاحب کون ہیں بولے تو حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام، جن کو ہم سید سجاد بھی کہتے ہیں، سید الساجدین بھی کہتے ہیں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں عنقریب اللہ مجھے ایک ایسا پوتا دے گا جو لاکھوں لوگوں کو علم دے گا اور اس کے علم سے قیامت تک دنیا فیض حاصل کرتی رہے گی۔ تو جیسے ہی آپ کی آمد کا دن آ پہنچا، آپ کا نزول ہوا، تو امام علی زین العابدین علیہ السلام نے آپ کو گود میں اٹھایا اور آپ کی پیشانی کو چوم کے یہ کہا کہ کل اللہ کے رسول میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے اور فرمایا کہ میں اس اپنے پوتے کا نام جعفر رکھتا ہوں۔ یعنی مولا امام جعفر الصادق علیہ محمد علیہ السلام کا نام خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ میں اس اپنے پوتے کا نام جعفر رکھتا ہوں جو ایک ایسا دریا اور ایسی ندی ہے جو ہر کسی کو سیراب کرتی رہے گی۔ آپ بچپن سے ہی علم کا بہت شوق رکھتے تھے اور علم سے بہت محبت کرتے تھے، اور اپنے دادا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے درس میں بیٹھ کر مختلف علوم سیکھا کرتے تھے، یعنی مختلف علم آپ علیہ السلام سیکھا کرتے تھے۔ آپ نے بچپن ہی سے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دینا شروع کر دیا تھا، اور جب امام سجاد
مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس کوئی مسئلہ یا علمی سوال آتا تو آپ دونوں یہ کہہ کر اس شخص کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے کہ ہمارے چھوٹے سے جعفر کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلہ اور تمہارا علمی سوال حل ہو جائے گا۔ اور آپ کے جواب کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کا جواب ایسا ہوتا کہ ہر شخص، ہر انسان کی روح میں اتر جاتا آپ کا جواب۔ تو آپ کی اسی صفت کو دیکھ کر، یعنی بچپن ہی سے آپ قرآن کی آیتوں سے جواب دینا شروع کر دیے تھے۔ جو بھی سوال کرتا آپ علیہ السلام اس کا جواب قرآن کی آیت سے دیتے، یعنی آپ کی اسی شہرت کو دیکھ کر لوگوں میں آپ کا نام، یعنی آپ کا لقب صادق مشہور ہو گیا، یعنی آپ کا نام جعفر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، حیدری۔ تو آپ کے اس انداز کو دیکھ کر، آپ کی سچائی کو دیکھ کر، آپ کے جواب دینے کے انداز کو دیکھ کر لوگوں میں آپ صادق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے بابا نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک مدرسے کی شروعات کی تھی، یعنی بنیاد رکھی تھی۔ دنیا دار اس وقت حکومت سنبھال رہے تھے اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ کی عمر مبارک جب 13 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا امام علی زین العابدین علیہ السلام دار البقاء سے دار الفنا کی طرف کوچ کر گئے، یعنی آپ علیہ السلام کا، یعنی آپ کے دادا امام سجاد کا وصال ہو گیا۔ آپ کے دادا کے شہید ہونے کے بعد آپ نے جو مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مدرسہ تھا، اس کی ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ آپ دن کو، یعنی دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام دن میں ہمیشہ سے روزے سے رہتے، یعنی دن میں آپ ہر ہمیشہ روزے سے رہتے، کبھی بھی کسی نے آپ کو مصروفیات کے بغیر نہیں دیکھا، یعنی جو بھی دیکھتا آپ علیہ السلام کو فری نہیں دیکھتا تھا، فارغ نہیں دیکھتا تھا، آپ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے تھے، یا درس دیتے تھے، یا لکھا کرتے تھے، یا پڑھا کرتے تھے، یا بیان دیا کرتے تھے، یا کسی نہ کسی کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ جب سارے شاگرد علم حاصل کرنے کے بعد چلے جاتے مسجد نبوی کے مدرسے سے، تو آپ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، یعنی رات میں بھی مصروفیت، دن میں بھی مصروفیت۔ آپ کو کوئی، کسی بھی شخص نے، کسی بھی انسان نے بغیر مصروفیات کے دیکھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر مبارک 31 سال یعنی 31 کی ہوئی تو آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو عباسی خلفاء نے شہید کر دیا۔ آپ کی عمر 31 سال کے عرصے میں جب آپ تھے تو اس وقت آپ کے بابا جو تھے امام محمد باقر علیہ السلام، ان کو عباسی خلفاء، اس وقت غالباً منصور نامی ایک عباسی خلفاء تھا، اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد مدرسے کی ذمہ داری، یعنی جو مسجد نبوی میں امام محمد باقر علیہ السلام جو مدرسہ قائم کیے تھے، اس کی پوری ذمہ داری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سر پہ آ گئی۔ آپ سارا دن مختلف علوم کا درس دیا کرتے تھے، یعنی علم دین ہی نہیں، مختلف علوم،
چاہے سائنس کا ہو، چاہے فلاسفی کا ہو، چاہے الجبرا کا ہو، چاہے کیمسٹری کا ہو، چاہے اسٹرانومی کا ہو، جتنے بھی مختلف علوم تھے آپ اس کا درس مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مدرسہ تھا اس میں دیا کرتے تھے۔ اسی عرصے میں آپ کے مدرسے کا نام، یعنی مسجد نبوی میں جو مدرسہ قائم تھا اس کا نام پورے حجاز میں مشہور ہو گیا۔ پورے حجاز یعنی پورے عرب کے اندر آپ کے مدرسے کا نام مشہور ہو گیا۔ لوگ دور دور سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں، یعنی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں چند مشہور و معروف نام ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے شاگردوں میں سب سے پہلے امام مالک ابن انس، جو مالکی مذہب کے امام ہے، آپ کے شاگردوں میں سے ہے، اور امام عاصم، حضرت سفیان ثوری، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت بایزید بستامی اور حضرت ہشام بن الحکم اور حضرت جابر بن حیان مختلف آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ کچھ مشہور شاگردوں کے نام ہیں۔ اور بھی کئی شاگرد آپ سے پڑھا کرتے تھے جنہوں نے آپ سے پڑھ کے زمانے کو روشن کر دیا، یعنی زمانے کو آپ کے علم سے ان کے شاگردوں نے روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پر عبور رکھتے تھے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ایک یا دو یا تین علم پر مہارت حاصل نہیں تھی، آپ کو ہزارہا علوم پر آپ نے مہارت حاصل کی ہوئی تھی۔ آپ سے پہلے علم طب آج کے دور میں انگریزی میں جس کو میڈیکل سائنس کہا جاتا ہے، آپ سے پہلے علم طب جس کو میڈیکل سائنس کہا جاتا ہے پڑھانے کا رواج نہیں تھا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے باقاعدہ میڈیکل سائنس کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ جو بھی حاکم تھے ان کے انداز سے وہ علاج کرتے تھے۔ باقاعدہ باضابطہ پڑھانے کا رواج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، میڈیکل سائنس کو پڑھانے کا۔ اور اس دور میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی بیمار کو دیکھنا، یہ کون سا عزت والا کام ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بیمار کا علاج کرنا اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ نے علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی اسی طرح سے تعلیم دے کے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ آج تک بھی آپ کے اس تعلیم سے لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ یعنی علم طب میڈیکل سائنس یہ احسان ہے لوگوں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے پہلے باقاعدہ علم طب یعنی میڈیکل سائنس پڑھایا نہیں جاتا تھا۔ جو بھی اس دور میں رائج تھا حکیم صاحب علاج کرتے تھے، بس چلے جاتے تھے۔ باقاعدہ باضابطہ میڈیکل سائنس کو پڑھایا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی پڑھایا ہے۔ اور امام علیہ السلام کا یہ بھی ایک نظریہ تھا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں، جتنے عناصر مٹی میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انسانی جسم میں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام یہ بھی امام علیہ السلام کا ایک نظریہ تھا۔ یہ آپ نے فرمایا انسان کے جسم میں جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کی گنتی لاتعداد ہے، یعنی اللہ نے ان عناصر کو گننے کو لاتعداد رکھا ہے، یعنی اس کو گن نہیں سکتے آپ۔ انسان کے جسم میں جو عناصر پائے جاتے ہیں آپ اس کو
काउंटिंग नहीं कर सकते, यानी उसको गिन नहीं सकते आप। अल्लाह ने, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने 4 चीज़ें इंसान के जिस्म में बहुत ज़्यादा रखी है। ये थोड़ा साइंस के ताल्लुक़ से गुफ्तगू है, अब गौर सुनें तो इंशाअल्लाह समझ में चले जाएगा। ये 1400 साल पहले साइंस कितनी तरक्की की हुई थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने साइंस के कैसे कैसे इंकशाफात लोगों को बताए थे, लेकिन लोग उस दौर में समझते नहीं थे। उल्टा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने 4 चीज़ें इंसानी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा रखी है, और इसके बाद फिर 8 चीज़ें इन 4 चीज़ों से कम रखी है। यानी 4 चीज़ें इंसानी जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा रखी है। उसके बाद 8 ऐसी चीज़ें हैं जो ये 4 चीज़ों से कम तादाद में इंसानी जिस्म में मौजूद है, और उसके बाद फिर 8 चीज़ें इन 8 चीज़ों से, यानी 8 चीज़ें उसके बाद फिर रखी है, यानी इन 8 चीज़ों से वो कम है, यानी उसके रिसोर्सेस कम है इंसानी जिस्म के अंदर, उसके मिनरल्स, उसके विटामिन्स जो भी आप बोलते हैं वो 8 चीज़ों से कम है। यानी 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा रखी है, और उसके बाद 8 चीज़ें ऐसी रखी है इन 4 चीज़ों से कम रखी हैं, और उसके बाद 8 चीज़ें फिर ऐसी रखी है जो इन 8 चीज़ों से कम है। 18वीं सदी में इंसान के जिस्म पे, यानी 18वीं सदी हिजरी में इंसानी जिस्म पर तहकीक करना शुरू कर दी गई। फ्रांस के एक डॉक्टर जिसका नाम था मारा, फ्रांस के एक डॉक्टर जिसका नाम था मारा, सबसे पहले इन्होंने इंसानी जिस्म पर तहकीक करना शुरू किया। यानी फ्रांस का जो डॉक्टर था जिसका नाम था मारा, उसने इंसानी जिस्म पर सबसे पहले तहकीक की 18वीं सदी में। और इस डॉक्टर के नज़दीक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये नज़रिया था, यानी ये जो 20 चीज़ों का 4, 8 और 8, ये 20 चीज़ों का जो नज़रिया ये डॉक्टर को मालूम था। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का यही मौक़िफ़ था, यही नज़रिया था कि इंसानी जिस्म के अंदर 20 अनासिर मौजूद है, जिसमें 4 सबसे ज़्यादा हैं, और उन 4 से कम 8 हैं, और उन 8 से कम और भी 8 हैं। ये रिसर्च, यानी ये रिसर्च, ये डॉक्टर जो है ये रिसर्च फ्रांस में शुरू करता है। ये रिसर्च फ्रांस में होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। ये 18वीं सदी में रिसर्च होती है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नज़रिए पर, जिन्होंने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि इंसानी जिस्म में 20 ऐसे अनासिर हैं जो इंसानी जिस्म में मौजूद हैं, और उसकी मिक़दार कितनी है ये भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया था। तो 18वीं सदी में डॉक्टर्स ने फ्रांस में रिसर्च करना शुरू कर दिया। ये रिसर्च फ्रांस से होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। बिला आखिर 19वीं सदी तक तमाम डॉक्टर मिलके इस बात को तस्लीम किया कि इंसानी जिस्म में कुल 20 अनासिर मौजूद हैं। यानी 19वीं सदी के आखिर तक पूरे डॉक्टरों ने यह फ़ैसला कर लिया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बात सच है कि इंसानी जिस्म में 20 अनासिर मौजूद हैं। और वो अनासिर क्या क्या है समात फरमाइए। जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा 4 अनासिर रखे हैं, जिनकी मिक़दार इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा है, वो 4 अनासिर कौन से हैं? पहले नंबर पर ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन है, तीसरे नंबर पर कार्बन है, और चौथे नंबर पर नाइट्रोजन है। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 अनासिर इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा रखे हैं। तो ये रिसर्च का नतीजा भी यही है कि 4 चीज़ें इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा हैं। वो कौन सी है बोले तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, और इन 4 चीज़ों से कम और 8 चीज़ें हैं। ये साइंटिस्टों की तहकीक है, ये साइंटिस्टों का ऑब्जर्वेशन है, ये साइंटिस्ट बता रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको ये हवालेजात किताबों से भी मिल जाएंगे। और ये 8 चीज़ें जो इन 4 चीज़ों से कम है वो कौन सी है? पहले नंबर पर है मैग्नीशियम, और दूसरे नंबर पर है सोडियम, तीसरे नंबर पर है पोटाशियम, चौथे नंबर पर है कैल्शियम, 5वें नंबर पर है फास्फोरस, 6ठे नंबर पर है क्लोरीन, और 7वें नंबर पर है सल्फ़र, और 8वें नंबर पर है आयरन।
یہ 4 چیزوں سے اس کی مقدار انسانی جسم میں کم ہے، اور ان 8 چیزوں سے کم اور بھی چیزیں 8 ہیں جو انسانی جسم میں موجود ہیں۔ ان کے نام کیا کیا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے نمبر پر ہے مولیڈینیم، یہ پورے کیمسٹری کے نام ہے یہ۔ دوسرے نمبر پر ہے سیلینیم، تیسرے نمبر پر ہے فلورین، اور چوتھے نمبر پر ہے کوبالٹ، پانچویں نمبر پر ہے میگنیز، اور چھٹے نمبر پر ہے کاپر، ساتویں نمبر پر ہے آیوڈین، اور 8ویں نمبر پر ہے زنک۔ جب ان ڈاکٹرز نے اس بات کی تحقیق کی، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر کل 20 عناصر ایسے رکھے ہوئے ہیں جن سے انسان کا توازن چلتا ہے، جن کے اتار چڑھاؤ سے انسان میں بیماریاں آتی بھی ہے، بیماریاں جاتی بھی ہے۔ یہ کل 20 عناصر ہے۔ یہ 18ویں اور 19ویں صدی میں اس بات پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات پر تحقیق ہوئی، تو تمام ڈاکٹرز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو چیزیں انسانی جسم میں موجود ہے، یہ چیزیں 1400 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرما دی تھی۔ یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ان 20 عناصر کے اتار چڑھاؤ سے انسانی جسم میں بیماری جنم لیتی ہے۔ یعنی یہ 20 عناصر جو ہیں، اس میں تھوڑا بھی اتار چڑھاؤ ہو گیا، یعنی تھوڑے زیادہ ہو گئے، تھوڑے کم ہو گئے اس کی مقدار، تو اس کا مطلب ہے انسان میں بیماری جنم لے لیتی ہے۔ یعنی یہ 20 کے 20 عناصر انسانی جسم میں سٹیبل رہنا چاہیے۔ سٹیبل رہنے کا مطلب ہے انسان تندرست ہے، صحت مند ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ ہو گیا تو انسان میں بیماری جنم لے لیتی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ سب۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام جب یہ فرما رہے تھے تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، اے فرزند رسول، یعنی اے امام جعفر صادق علیہ السلام، انسان کی عمر کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی جو عمر ہے اس میں کمی آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے طویل عمر انسان کو دے رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو درازی عمر دے رکھا ہے۔ انسان اپنی غذا کے چوائسز سے، یعنی اپنی غذا کو جیسے جیسے منتخب کرتا ہے، وہ اپنی غذا کے وجہ سے اس کی عمر کم ہوتی ہے۔ یعنی اس کے بعد پھر وہ شخص سوال کرتا ہے غذا کی وجہ سے کیسے کم ہوتی ہے عمر، وہ شخص سوال کرتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو عمل عمر کو کم کرتا ہے، یعنی عمر کو کم کرتا ہے جو عمل، اس میں پہلا ہے گوشت زیادہ کھانا۔ یہ گوشت بھی غذا میں شامل ہے، گوشت زیادہ کھانا، اور دوسرا عمل کھانا زیادہ کھانا۔ یہ 2 ایسے عمل ہے جو انسان کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ تو اس بات پر فرانس کے ڈاکٹروں نے کافی ریسرچ کی، اس بات کو بعد میں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ زیادہ کھانے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس دور میں 1400 سال پہلے مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات فرمایا تھا، اور یہ بات کو انہوں نے تسلیم کیا فرانس کے ڈاکٹروں نے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے انکشافات، انوینشنز، ڈسکوریز تو بہت ہے،
ان کو بیان کرنے کے لیے بہت سا وقت درکار ہوگا، لیکن میں یہاں پر 2-3 آبزرویشنس یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ایجادات تھے اس دور میں آپ کو بتا کر میری گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ 1400 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دن اور رات کا چینجز ہونا یہ کس بنا پر ہے بولے تو زمین گھومتی ہے، یعنی زمین چکر مارتی ہے، زمین راؤنڈ گھومتی ہے، تو اس کی بنا پر دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ تو اس بات کو سن کر اس دور کے لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اگر زمین گھومتی ہے، اگر زمین پھرتی ہے تو انسان گر جائیں گے۔ تو ان کا نظریہ، ان کا انداز، ان کا سوچنے کا طریقہ ایسا تھا وہ دور کے لوگوں کا۔ لیکن اسی بات کو 1963 میں ریڈیو ٹیلیسکوپ کا انوینشن ہوتا ہے۔ وہ ریڈیو ٹیلیسکوپ کے انوینشن کی مدد سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ زمین گھومتی ہے، اور دن اور رات کا جنم لینا یہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا نظریہ یہ بھی تھا کہ زمین فلیٹ نہیں، زمین راؤنڈ ہے، زمین جو ہے وہ فلیٹ نہیں، زمین وہ راؤنڈ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کائنات میں اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں جن کے سامنے ہمارا سورج بجھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی کتنی ہے۔ ہم یہاں کی گرمی میں، یہاں کی دھوپ میں چل نہیں سکتے، اتنی گرمی ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا سورج ایک بجھے ہوئے چراغ کی مانند ہے، اور کائنات میں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں جو سورج سے کئی گنا بڑے ہیں۔ یہ سب باتیں آج تحقیق ہو چکی ہے، اس پر ریسرچ ہو چکا ہے، اور یہ ساری باتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ اس دور میں لوگوں نے مذاق اڑایا امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر باتیں ہیں، سورج بجھا ہوا چراغ کے مانند ہے، اس سے بڑے بڑے ستارے ہیں، اور ہر ستارے کی ایک زمین ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں آج پروف ہو چکی ہے، سائنٹیفکلی طریقے سے، پورا ٹیکنیکلی طریقے سے یہ سب باتیں پروف ہو چکی ہے۔ جو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں فرمایا تھا، یہ پوری باتیں، سائنٹیفکلی باتیں، سائنٹیفک طریقے سے پروف ہو چکی ہے۔ آخر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے تعلق سے، یعنی ان کے بارے میں ایک بہت بڑا ریسرچر ہے، سائنٹسٹ ہے، جس کا نام ہے ایڈن کوربار۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہتا ہے، سماعت فرمائے۔ 1972 میں یعنی 1972 میں ہیبریو یونیورسٹی میں جب ایڈن کوربار نے تدریس کا کام شروع کیا، یعنی اس یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھانا اس نے شروع کیا، ایڈن کوربار نے، تو اس نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، یعنی یہ بہت بڑا ریسرچر تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اور بچوں کو پڑھاتا بھی تھا، تو اس نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے 400 ایسے شاگرد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے 400 ایسے شاگرد تھے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ 400 شاگرد دنیا کو دیے۔ اگر یہ 400 شاگرد نہ ہوتے تو دنیا آج جس مقام پر ہے اس مقام پر نہیں ہوتی۔ یہ 400 شاگرد جو ایڈن کوربار ہے وہ بتا رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے 400 شاگرد ایسے تھے کہ اگرچہ وہ 400 شاگرد نہ ہوتے تو دنیا آج جس مقام پر ہے، جس جگہ پر ہے،
یعنی اس جگہ پر نہیں ہوتی. یعنی اس کا مطلب ہے دنیا میں آج جو ترقی ہے، جو ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی ہے، یہ جو سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ترقی یافتہ دور، یہ کس کی بدولت ہے بولے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان 400 شاگردوں کی بدولت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک انگلش والا سائنٹسٹ کہہ رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات، وقت بھی دامن گیر ہے، انشاءاللہ اور کسی محفل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو ہوگی. لہٰذا اس وقت پر یہ گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.